ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم و ضبط۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے نظم و ضبط کا مفہوم کیا ہے؟ نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ کیا کہتا ہے؟ نظم و ضبط کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کام کو قانون اور قاعدے کے پابندی کے مطابق یا قاعدے کے تحت انجام دینا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 جو ہے، وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا دیتے ہیں اور ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی جو ہوتی ہے پرسکون گزرتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار بنانے سے ہر کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، لوگ آپس میں نہیں الجھتے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ ہر حال میں ملکی قوانین پر عمل کرنا اور ان کا احترام کرنا قانون کی عملداری کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ ایک طالب علم روزمرہ کے کام کاج، مثلا وقت پر سونا، جاگنا، اٹھنا، ورزش کرنا، اسکول جانا وغیرہ بہتر منصوبہ بندی کر کے اپنے شب و روز کو سنوار سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آتا ہے ہمارے پاس مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا، مخصوص ایام میں حج ادا کرنا۔ ہمارا دین کے یہ ارکان ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں تو بالکل بک کے اوپر سامنے میں نے جواب لکھ دیے تھے، لیکن آپ کو جو آگے جواب ملیں گے ریڈر سے دیکھیں، یہ امتحانی سے دیکھیں، جہاں سے دیکھیں، پر 1.5 سے 2 لائنوں پر مشتمل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ، ویسے تو 1 لائن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا ہوم ورک ہی تھا، پہلے 5 سوال۔ آگے دیکھتے ہیں MCQs۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کا دیتا ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد کیڑے مکوڑے۔ حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی۔ کس چیز کی؟ قطار بنانے کی۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق درست ترتیب ہے، فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ یہ 3، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ اس سبق کا اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ تحریر کریں، یہ آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنا ہے۔ مفادات جمع اس کی واحد مفاد ہوگی۔ خواہشات یہ جمع اس کی واحد جو ہوگی خواہش ہوگی۔ قاعدہ یہ واحد ہے، اس کی جمع جو قواعد ہوگی۔ سبق واحد ہے، اس کی جو جمع ہوگی اسباق ہوگی۔ سجود جمع ہے، اس کی جو واحد ہوگی سجدہ ہوگی۔ مناظر یہ جمع ہے، اس کی جو واحد ہوگی منظر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنی ہے، آپ نے اعراب لگا لینے ہیں ادھر سے۔ اس کے بعد آپ نیچے آؤ گے۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عاری، محروم ہونا۔ آپ نے اس ملتا جلتا لفظ عاری بھی پڑھا ہوگا۔ دونوں کو جملے میں اس طرح استعمال کریں ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا جو ہے نظم و ضبط سے عاری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ عاری یہ والی جو ہوگی، یعنی کہ جس کا مطلب ہوتا ہے محروم۔ جو نظم و ضبط سے جو قوم محروم ہوتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اس کے بعد دوسری ہے بڑھائی عاری سے کام کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں متشابہ، ملتے جلتے، جو پڑھے ایک جیسے جائیں لیکن لکھنے میں ان کے تلفظ چینج ہو، لفظ چینج ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ان لفظ کے متضاد لکھیں۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنا، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ اس کے بعد ہم نے آنا ہے جملوں پہ۔ یہ جملے بھی آپ نے ادھر سے ہی دیکھ لینے ہیں ریڈر سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جو آپ کا ہوم ورک تھا وہی، یعنی کہ پہلے 5 سوال لکھنے ہیں، اور جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ پورا جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔